بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ عمران خان کے قریبی ساتھی اور دوست شیخ رشید کی لال حویلی کو ڈی سیل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ بڑی دبنگ گفتگو کی گئی ہے عدالت میں بھی اور عدالت کے باہر شیخ رشید کی جانب سے، اور بڑے پول کھولے گئے ہیں شیخ رشید کی جانب سے۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور پرویز الہی کے خلاف اینٹی کرپشن کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما پشاور سے کامران بنگش سابق صوبائی وزیر ہیں، انتہائی شریف اور پڑھے لکھے آدمی ہیں۔ ان کو انسداد دہشت گردی عدالت میں چونکہ ان کو انسداد دہشت گردی جو ہے گرفتار کیا گیا تھا، اور گرفتاری کے بعد ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا، اور مقدمہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک اشتہاری کو مراد سعید کو پناہ دی ہوئی ہے، تو وہ پناہ تو تھی نہیں، وہاں سے ریکور وہ نہیں ہوئے تھے۔ بہرحال مقدمہ ہوا، اس مقدمے میں آج ان کی ضمانت ہوئی، جس میں کہا گیا تھا کہ جی انہوں نے اپنے حجرے میں پناہ دی ہوئی تھی، اور جب ہم نے وہاں پر چھاپہ مار کارروائی کی تو انہوں نے آگے سے فائرنگ کی، اس میں آج ان کی ضمانت ہو گئی۔ ضمانت منظور ہوتے ہی دوسرا ایک مقدمہ تھا ڈیرہ اسماعیل خان میں، یہ مقدمہ بغاوت کا درج کیا گیا ہے۔ بغاوت کے مقدمے میں جمال مندوخیل کا فیصلہ آ چکا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا عماد یوسف ایئر وائی والے کے کیس میں، اس کے باوجود ان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں شیر افضل مروت، ان کے خلاف بھی بغاوت کا مقدمہ درج کیا گیا ہے کہ عوام کو سوشل میڈیا کے ذریعے اشتعال دلانے کا الزام ہے۔ تو دہشت گردی کے مقدمے میں کامران بنگش کو رہا کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی دوسرے مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ چونکہ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نے ایک فیصلہ معطل کیا ہے، تو ہائی کورٹس کیا کریں جب سپریم کورٹ ان کو اس طریقے سے ڈیل کرے کہ جو علی باقر نظفی صاحب کا ایک فیصلہ تھا بجلی کے بلوں کے حوالے سے، تو قاضی فیصل صاحب نے کہا تھا کہ ہائی کورٹ کے ججز کو دوبارہ آرٹیکل 199 پڑھنا چاہیے۔ جسٹس سردار طارق مسعود کے پاس پرویز الہی کا کیس تھا، تو اس پر بھی ہائی کورٹ کے ججز پر سوالات اٹھائے، جو مجبور ہو کے ریلیف دینا پڑا کہ یہ جو ایک مقدمے کے بعد دوسرے مقدمے میں گرفتاری ہے، کیا کریں۔ یہی کام جب پشاور ہائی کورٹ نے کہا، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے تگڑے طریقے سے ایکشن لیا، تو اوپر سے فیصلہ معطل بھی کر دیا اور سخت ہائی کورٹس کے حوالے سے ریمارکس بھی دے دیے۔ اب وہ کیا کریں، سپریم کورٹ کے خلاف تو جا نہیں سکتے۔ آرٹیکل 189 کہتا ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا کہ تمام اور عدالتیں سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد کی پابند ہیں، تو یہی سلسلہ ہے جو چلتا جا رہا ہے۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی وہ یہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی تھی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کو اور باقی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو عدالت میں پیش کیا گیا جوڈیشل ریمانڈ ختم ہونے پر، تو اس میں ڈاکٹر یاسمین راشد نے میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ مقدمات درج کرتے کرتے تھک جائیں گے لیکن پریس کانفرنس نہیں کروا سکیں گے۔ یہ ڈاکٹر یاسمین راشد یہ جو کینسر کی مریض ہے اور بزرگ خاتون ہے، آپ اس کا جذبہ اور حوصلہ دیکھیں، وہ کہتی ہیں یہ مقدمات درج کرتے کرتے تھک جائیں گے لیکن پریس کانفرنس نہیں کروا سکیں گے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ مجھے مزید 11 مقدمات میں نامزد کر دیا گیا ہے، یہ مقدمات درج کرتے کرتے تھک جائیں گے لیکن ہم پاکستان تحریک انصاف کو نہیں چھوڑیں گے، جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات جلد ردی کی ٹوکری میں ہوں گے، ہم جیل میں رہ کر ان کا بھرپور مقابلہ کریں گے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ اگر لیول پلینگ فیلڈ ہوتی تو دونوں امیدوار جیل سے باہر ہوتے۔ نواز شریف سے عوام کی عدالت میں مقابلہ ہوگا، یہ واحد صوبہ ہے جہاں انہوں نے خواتین کو قید کیا ہوا ہے، یہ خواتین سے بھی مقابلہ کرنے سے ڈرتے ہیں۔ اگر لیول پلینگ فیلڈ ہوتی تو دونوں امیدوار جیل سے باہر ہوتے، اپنا اور نواز شریف کا۔ نواز شریف سے عوام کی عدالت میں مقابلہ ہوگا۔ یاسمین راشد نے کہا کہ یہ دکھ کی بات ہے کہ یہاں جو پنجاب وہ صوبہ ہے جہاں خواتین کے خلاف بھی کارروائیاں کی گئیں اور ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ خواتین کو گرفتار کیا گیا۔ انہوں نے نواز شریف کو دوبارہ چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ اگر نواز شریف اتنے بہادر ہیں تو میرے مقابلے میں الیکشن لڑ کے دکھائیں، لگ پتہ جائے گا۔ یہ کہنا تھا ڈاکٹر یاسمین راشد کا۔ عمران خان کے مقدمات سے متعلق اور تفتیش سے متعلق 9 مئی کے مقدمات میں عمران خان کا جیل ٹرائل ہوگا۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور ڈاکٹر انوش مسعود کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی قیادت نے 9 مئی کے واقعات سے متعلق تعاون کرنے سے انکار کیا۔ 9 مئی کے مقدمات میں عمران خان کا جیل ٹرائل ہوگا۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسعود کا کہنا ہے کہ 9 مئی کے تمام مقدمات کے چلان جمع کروا دیے گئے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ جب آپ نے چلان جمع کروا دیے تو اس کے بعد کون سی تفتیش رہتی ہے جو آپ کہتے ہیں جی کہ ہم نے عمران خان سے تفتیش کرنی ہے۔ چلان جمع، چلان سے مراد یہ ہوتا ہے کمپلیٹ انویسٹیگیشن رپورٹ۔
آپ نے جب چالان جمع کروا دیا تو پھر آپ کس چیز کی تفتیش کریں گے اور کیا کریں گے؟ یہ تو یا آپ کہیں کہ پہلا انٹرم چالان تھا، مکمل چالان نہیں تھا، اور انٹرم چالان پہ آپ ٹرائل کیسے چلائیں گے؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے تفتیش بھی کرنی ہے۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن نے کہا کہ پی ٹی آئی قیادت نے تعاون سے انکار کیا، عمران خان سے تفتیش ابھی بھی جاری ہے، ان سے پہلے بھی رابطہ کیا گیا لیکن انہوں نے تعاون نہیں کیا، اور اب ہم چالان جمع کروا چکے ہیں اور جیل ٹرائل ہوگا، یہ کہنا تھا ایس ایس پی انویسٹیگیشن کا۔ دوران عدت نکاح کیس میں عمران خان کے خلاف مقدمات کی سماعت ہوئی، اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت میں عمران خان اور بشرا بیگم کی دوران عدت نکاح کیس کی سماعت ہوئی۔ یہ وہ کیس ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء بحث کر چکے ہیں، بریت کی درخواست دائر کی ہوئی ہے، اور اس میں رضوان عباسی جو اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں، ایک رضوان عباسی ان کے پاس ہے، وہ سائفر کیس میں بھی وہی اسپیشل پروسیکیوٹر ہے، شہباز گل اعظم سواتی کیس میں بھی وہی تھا، عمران خان کے خلاف توہین عدالت جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھی اس میں بھی وہی تھا، اور دوران عدت کیس میں بھی ایک پرائیویٹ وکیل کا پرائیویٹ مدعی جو ہے مستغیث، اس کا وکیل بھی یہی ہے۔ اب شیر افضل مروت گئے ہوئے ہیں بیرون ملک چند دنوں کے لیے، 4 نومبر تک، تو ان کے وکلاء نے کہا جی کہ وہ 4 نومبر تک باہر ہیں، ان سے کہیں یہ بحث کر دیں، ہماری بحث تو ہوئی ہے، تو عدالت نے کہا نہیں، آئندہ سماعت پر وکیل شیر افضل مروت دوبارہ دلائل دیں، اور عدالت نے کہا کہ 4 نومبر تک سماعت ملتوی کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا بھی 4 نومبر کو انہوں نے واپس آنا ہے، تو آپ اس میں کوئی 1-2 دن 4 دن آگے کی تاریخ کر دیں، پہلے بھی تو انہوں نے نہیں بحث کی نا، ہماری بحث تو ہو چکی ہے، لیکن عدالت نے کہا نہیں، چونکہ اب آپ کا معاملہ ہے تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آپ کو ہر صورت 4 نومبر کو آپ کو آنا ہوگا۔ دوسری طرف پرویز الہی کو ریمانڈ کی جو درخواست تھی اس کو مسترد کر دیا عدالت نے، اور جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ پنجاب اسمبلی میں بھرتیوں کے مقدمے میں 14 روز کے لیے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ ڈیوٹی مجسٹریٹ عامر رضا نے اینٹی کرپشن کی درخواست پر سماعت کی۔ دوران سماعت اینٹی کرپشن نے پرویز الہی کا مزید 10 روزہ ریمانڈ مانگا۔ اینٹی کرپشن کے وکیل نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ پرویز الہی کے دور اقتدار میں پنجاب اسمبلی میں بھرتیاں ہوئیں، کم نمبروں والے امیدواروں کو میرٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بھرتی کیا گیا۔ اس معاملے کی باقاعدہ انکوائری ہوئی، اس کے بعد مقدمہ درج ہوا۔ پرویز الہی کا موبائل فون ابھی تک برآمد نہیں ہوا۔ اینٹی کرپشن کے وکیل نے عدالت میں مزید کہا کہ تفتیشی افسر نے پرویز الہی کا موبائل فون ریکور کروانا ہے، ان کے موبائل فون کا فرانزک کروانا ہے، 41 لاکھ روپے ریکور ہوئے، اس کا معلوم کرنا ہے کہ کتنے پیسے شریک ملزمان کو گئے۔ پرویز الہی کے 2 گھر ہیں، ایک لاہور میں اور دوسرا گجرات میں، انہیں گجرات لے کر جانا تھا، لیکن پرویز الہی کی طبیعت خراب ہو گئی، پھر انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، اب گجرات میں ان کے گھر جانا ہے، تو دوران سماعت پرویز الہی روسٹرم پر آ گئے۔ پرویز الہی نے عدالت میں کہا کہ میں قرآن اٹھانے کو تیار ہوں، مجھے یہ کہیں نہیں لے کر جانا تھا، میں نے آج تک قرآن نہیں اٹھایا، میری عمر 77 سال ہے، مجھے 3 اسٹنٹ ڈالے گئے ہیں، چلنے میں مجھے دشواری ہے، مجھے تو ریکوری کا بھی کمرہ عدالت میں آ کے پتہ چلا، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ سماعت کے دوران پرویز الہی کے وکیل نے جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کی۔ پرویز الہی کے وکیل نے کہا کہ پرویز الہی کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اگر وہ 1 منٹ کی پریس کانفرنس کر دیں تو سب ٹھیک ہو جانا ہے۔ سماعت مکمل ہونے پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا، جو بعد میں سناتے ہوئے اینٹی کرپشن کی درخواست کو مسترد کر دیا اور مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کو مسترد کر دیا، اور جوڈیشل ریمانڈ پر پرویز الہی کو جیل بھیج دیا، اور عدالت نے کہا کہ ان کا مزید ریمانڈ نہیں دیا جائے گا۔ دوسری جانب جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے قریبی ساتھی اور اتحادی شیخ رشید کو 40 دن کا چلہ کروایا گیا، وہیں پہ ان کی جو لال حویلی تھی اس کو بھی سیل کر دیا گیا تھا، بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن وہ چلہ چونکہ کامیاب چلہ تھا اس وجہ سے معاملات بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ لیکن یہ جو کیس تھا لال حویلی کو سیل کرنا، یہ میرٹ کے اوپر بھی آج ویسے ہی فارغ ہونا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس چیئرمین نے آرڈر جاری کیا اس چیئرمین کی اپنی تعیناتی بعد میں ہوتی ہے، اور وہ بطور چیئرمین ان کی لال حویلی کو سیل کرنے کا حکم پہلے جاری کرتا ہے۔ یہ بہت بڑا بلنڈر تھا جس کو عدالت نے اس وقت پہلے ہی پکڑ لیا تھا۔ مرزا وقاص روف کی عدالت تھی، انہوں نے متروکہ وقف املاک بورڈ کے فیصلے کو ریمانڈ بیک کرتے ہوئے لال حویلی کو ڈی سیل کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے متروکہ وقف املاک بورڈ کو لال حویلی کیس دوبارہ سننے کی ہدایت کرتے ہوئے شیخ رشید اور ان کے بھائی شیخ صدیق کی جانب سے دائر درخواست کو دوبارہ سنا جائے، درخواست گزار کو اپنا موقف پیش کرنے کا پورا موقع دیا جائے۔ کیس کی سماعت جسٹس مرزا وقاص روف نے کی۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا میں قانون بن گیا، وہاں
جو ایویکیو پراپرٹیز ہیں، جو وقف کی پراپرٹیز کا مسئلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ ہمارے ہاں محکمے قانون کے مطابق نہیں چلتے، جب مرضی ہو سرگرم ہو جاتے ہیں، جب مرضی نہیں ہوتی یا آرڈر نہیں ہوتا تو خاموش رہتے ہیں۔ سابق وزیر داخلہ اپنی لیگل ٹیم کے ہمراہ پیش ہوئے۔ ان کے وکیل سردار عبدالرزاق خان نے رازق خان نے دلائل دیے، اور متروکہ وقف املاک کے ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر آصف خان بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ متروکہ وقف کے املاک کے لیگل ایڈوائزر ایڈوکیٹ حافظ احسان بھی عدالت میں پیش ہوئے، اور عدالت نے لال حویلی کو ڈی سیل کرنے کا حکم دے دیا۔ اس پر پھر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید کی جانب سے چلے کا کہا گیا، کہتے ہیں کہ چلہ میرے لیے ایک نعمت کے طور پہ ثابت ہوا، میرا 30 کلو وزن کم ہوا 40 دن میں۔ کہتے ہیں چلے نے مجھے نیا شیخ رشید بنا دیا، میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں۔ کوئی شخص دکھی ہوتا ہے، تکلیف ہوئی ہو تو تبھی وہ کہتا ہے کہ میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم نسلی اور اصلی ہیں، سب اللہ پہ چھوڑتے ہیں، پاک فوج ہماری عظیم فوج ہے۔ جنرل عاصم منیر نے آرمی چیف عاصم منیر نے معیشت درست کر دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے خلاف مزید 3 پرچے دے دیے گئے ہیں، میں جن نہیں ہوں جو ایک وقت میں 3 جگہ مظاہرہ کر سکتا ہوں، میں جن نہیں ہوں جو ایک وقت میں 3 مظاہرہ، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو معافی مانگتا ہوں۔ چلے نے نیا شیخ رشید بنایا، تہجد کے وقت بھی گرم پانی دیتے تھے، میرا 30 کلو وزن کم ہو گیا ہے، آج میں نے کالج کے زمانے کا کوٹ پہنا ہے۔ شیخ رشید نے کہا کہ راولپنڈی کی دونوں سیٹوں پر میں الیکشن لڑوں گا۔ میرا بھتیجا شیخ راشد شفیق، چونکہ اس نے بھی اب عبوری ضمانتیں کروا لی ہیں، تو جب شفقت ہوئی ہے تو پھر پورے خاندان پہ ہونی ہے، تو کہتے ہیں شیخ راشد شفیق، وہ پی ٹی آئی سے تھے نا، پی ٹی آئی کے ایم این اے تھے، کہتے ہیں شیخ راشد شفیق اب اپنا ہلدی مرچ کا کاروبار کریں گے، گرفتار ہوا تو جیل کے اندر سے قلم دوات پر الیکشن لڑوں گا۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی ایک لعنتی پروگرام تھا، کل بھی فوج کے ساتھ تھے، آج بھی فوج کے ساتھ ہیں، چلے نے مجھے نیا شیخ رشید بنا دیا۔ یہ انہوں نے درست کہا کہ جو 9 مئی تھا وہ ایک لعنتی پروگرام تھا۔ بہرحال ان کی جو ہے وہ ڈی سیل کر دی گئی ہے لال حویلی کو، اور چلے کا ان کو فائدہ ہوا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔